السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب کو کال کس کی آئی تھی کل، جس وقت عمران خان صاحب پریس ٹاک کرنے لگے تھے؟ پی ڈی ایم کی حکومت، خاص طور پہ نون لیگ نہیں تیار تھی کہ ہم مدت پوری کریں یا ہم یہ بوجھ اپنے اوپر لیں، کیونکہ ان کو کسی طرف سے شورٹی نہیں مل رہی تھی۔ کیا کسی طرف سے شورٹی ملی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو کال کس کی آئی تھی؟ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی اون چودھری جو ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو جب چھوڑ کے گئے، اب انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور وہ انٹرویو کس کو دیا؟ جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ناقد ہیں، کرٹک ہیں، سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب کا اس انٹرویو کے دوران کردار کیا رہا، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اون چودھری کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اون چودھری صاحب نے کہا کہ اس میں کیونکہ میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں کوئی، تو تقریب حلف وفاداری میں مجھے نہیں بلایا گیا تھا۔ رات کو 2 بجے مجھے میسج آیا کہ آپ نے صبح جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے، اس میں آپ نہیں آئیں گے، یہ بتایا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا تو موصوف کو غصہ آیا، لیکن کوئی رد عمل نہیں آیا اس کا۔ وہ ٹھیک ہے، مطلب ہے بعض دفعہ ہوتا ہے رد عمل بھی نہیں دیا جاتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایک کاز کی وجہ سے میں عمران خان کے ساتھ تھا، ایک کاز کی وجہ سے۔ اچھا، وہ کاز کیا ہوگی؟ کاز یہی ہوگی کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنا ہے، یہی عمران خان کی کاز ہے جو نظر آ رہی ہے۔ یہی کاز ہے ملک کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ملک کے مسائل جو ہیں وہ دور کرنے ہیں، جو ملکی مسائل ہیں۔ یہی کاز ہوگی کہ جو پچھلے 30-40 سال سے حکومت کر رہے تھے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے یا ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، یہی کاز ہوگی نا، اور تو دوسری کوئی کاز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کاز کے ساتھ آپ عمران خان کے ساتھ تھے، جس کاز کی وجہ سے، جس وقت آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ پھڈا ہوا یا عمران خان صاحب نے آپ کو ذرا سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی، تو آپ ان بندوں کے ساتھ جا کے مل جائیں جو عمران خان کی کاز تھی۔ مطلب عمران خان کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ زرداری فیملی کے خلاف، شریف فیملی کے خلاف، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو تقریب حلف وفاداری میں نہیں بلایا جاتا، یا کیبنٹ میں سے نکال دیا جاتا جو پنجاب کیبنٹ تھی، اور آپ کس کے ساتھ جا کے مل گئے؟ جس کاز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تھے، آپ جا کے شہباز شریف کے ساتھ مل گئے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ ہم مطلب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے یار چلے میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا جن کے خلاف میں جہاد کر رہا تھا، جن کے ساتھ میں فائٹ کر رہا تھا۔ بلکہ یہی نہیں کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ مل گئے، اس شہباز شریف کی اون چودھری صاحب نے تعریف کی اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو عہدہ اور آپ کو وہ کاز بھول گئی، آپ کو عہدہ یاد رہ گیا، اور آپ کو کیونکہ انہوں نے مشیر بنا لیا ہے، آپ کو وہ یاد رہ گیا۔ اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ وہ کیوں بلاتے ہیں، کیوں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جانے والوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، خواہ وہ اکبر ایس بابر ہو، خواہ وہ احمد جواد ہو، خواہ وہ عائشہ گل الہی کو بھی انہوں نے آفر کی تھی، خواہ وہ عائشہ گل الہی ہو، خواہ وہ ریحام خان ہو۔ جاوید ہاشمی صاحب تو چلے پہلے بھی تھے، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں، دوبارہ چلے گئے اپنی پارٹی میں، لیکن کیوں نون لیگ اور خاص طور پہ شہباز شریف ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں ذرا اون چودھری صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، مطلب اللہ نے بچانا تھا مجھے بچا لیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، انہیں تقریب حلف وفاداری میں نہیں بلایا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی، آپ کو پنجاب بنی گالہ سے دور کر دیا گیا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی، آپ کو بزدار کے ساتھ لگا دیا گیا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی، آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی، آپ کے بعد کسی اور کو مشیر بنا دیا گیا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ لیکن جس ٹائم آپ کو کابینہ سے ہٹایا گیا، آپ کو بالکل کھڈے لائن لگایا گیا، تو آپ کو غصہ آیا، تو اس وقت چاروں ناچار باوجہ مجبوری آپ نے دیکھا کہ آپ کے گروپ کے بندے بھی، جہانگیر ترین بھی سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، آپ کے گروپ کا بندہ علیم خان بھی سائیڈ پہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بچانا تھا بچا لیا ہے۔ آپ کو جس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اس وقت آپ اس پارٹی سے گئے ہیں، ایسے نہیں گئے ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، اس کے اوپر بھی آتا ہوں میں ذرا۔ عمران خان کی اگر باتیں کھولنے پہ آیا، ادھر میں ایک نون لیگ کا لیڈر ہے، ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن ایک بات ان کی بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں یار جن کے ساتھ کھانا کھایا جائے نا، جن کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے انسان کو، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی
سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کہ جس کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہو، آپ کی اس سے دشمنی ہو بھی جائے تو ایک لمٹ میں رہنی چاہیے، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، بڑے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو اتنا گرنا نہیں چاہیے انسان کو کہ خود شرم محسوس ہے، اور وہ بھی ان بندوں کے آگے جن کا پھر اگین میں کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے سے کاز ہے، جو عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے آگے جا کے. اچھا آگے 2018 سے پہلے مذہب کہاں تھا؟ ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 2018 میں مذہب یاد آیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پھر جمعہ 8 دن ہو گئے عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جس وقت غلام مرتضیٰ صاحب سے وہ کالم لکھواتے تھے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ گورا صاحب کس کو کہتے ہوتے تھے، آپ کو براؤن صاحب وہ کس کو کہتے تھے، آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہ جنگ اخبار میں وہ کالم جب لکھتے تھے وہ مذہب کا اس وقت بھی استعمال کرتے تھے یا مذہب کا نام لیتے تھے، کیونکہ وہ بقول ان کا ایمان تھا. استعمال کرنے کا ورڈ اگر میں شاید غلط یوز کر گیا ہوں، بقول میں ان کے موقف کے اوپر اگر بات کرنا چاہوں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ویسٹ کے کتنے خلاف تھے. آپ کو نہیں پتا وہ ڈے ون سے کتنا کہہ رہے تھے کہ میں ویسٹ کے خلاف ہوں، کیونکہ میں ویسٹ کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے بے ایمانی کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو نیچے لگا سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا. پھر آپ نے عمران خان صاحب کو پڑھا، عمران خان صاحب کے وہ آرٹیکل پڑھے. آپ کہتے ہیں کہ وہ 2018 میں انہیں مذہب یاد آ گیا، تو 2011 میں بھی تھا. یہ 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، اس ٹائم انہوں نے وہاں جب قوالیاں سننی شروع کی تھی نصرت فتح علی خان کی، رجحان اس ٹائم سے آنا شروع ہوا تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ اپنے پیک پہ پہنچا تھا. تو آپ نے پتہ نہیں کس بنیاد پہ کہا کہ 2018 میں، اس کے تو شواہد موجود ہیں. پھر امریکہ اور اس کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، امریکہ آپ نے کہا کہ جی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں، مجھے ایسا لگا امریکہ سے جیت. امریکہ کے حوالے سے ان کا موقف کلیئر ہے کہ وہ صرف غلامی کے خلاف ہیں، دوستی کے خلاف نہیں ہیں. وہ علیم خان جیسے وفادار کو دور کر دیا. اچھا، علیم خان جیسے وفادار کو دور کر دیا، جس کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے ہیں نا، جس کے آپ مشیر لگے ہوئے ہیں، اور علیم خان صاحب بھی جن کے مشیر لگے ہوئے ہیں، ان کی 200 پریس کانفرنس ایسی ہیں جس میں انہوں نے جہانگیر ترین خان کو اور علیم خان کو چور اور ڈاکو کہا ہوا ہے. باقی چھوڑیں آپ، باقیوں کے ان کے اوپر الزامات تھے، ان کے اوپر شوگر مافیا کے اور کرپشن کو اور لینڈ گریبنگ اور پتہ نہیں کس کس چیز کے الزامات تھے. اس وجہ سے انہوں نے دور کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان جیسے وفادار کو دور کر دیا. تو آپ نے کہا کہ پٹکے ڈالتے تھے گلے میں تو وہ دھل جاتا تھا، تو پٹکے ڈالنے کے لیے جہاز میں بٹھا کے کون لے کے آتا تھا؟ ذرا ان کے حوالے سے بھی سوچیں نا. ان کے تو ابھی آپ گروپ میں ہیں ساتھ، جن کے اپنے جہاز ہیں، اس جہاز میں بٹھا کے وہ عمران خان صاحب کے بنی گالا پہنچاتے تھے، تو تب ان کے گلے میں پٹکے ڈالے جاتے تھے. یہ تھی جناب اون چودھری صاحب کی کچھ باتیں. لیکن سلیم صافی صاحب نے کیسے چھکے مارنے والی باتیں بالنگ کروائی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو ایسی بال دو کہ چھکا مارے، اسٹیڈیم سے باہر جائے بال. سلیم صافی صاحب نے انٹرویو نہیں کیا کسی جگہ، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کا ضمیر اس ٹائم کیوں نہیں جگا. یہ جو میں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اس میں سے ایک اعتراض اون چودھری صاحب کو نہیں. وہ اتنے بڑے کریٹک ہیں، وہ خود چاہ رہے تھے اب یہ بولے، بلکہ کئی معاملات میں اون چودھری صاحب تھوڑے کم شاید بولے ہوں گے. یہ میں بتاتا ہوں کہاں. اور سلیم صافی صاحب بجائے ان کو پھنسانے کے، انہوں نے چھکے مارنے والی بالنگ کروائی. کیسے کروائی؟ انہوں نے کہا جی آپ تو میرے پاس آتے تھے، اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے، پہلے یہ بتایا، ان کو صحیح اٹھانے کی کوشش کی. اچھا، بوٹ پالش کرنے والوں کے حوالے سے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جن کو آج کل وہ سنا رہے ہیں. کس کو پتہ نہیں ہے کہ سلیم صافی صاحب کس کی زبان بولتے ہیں اور وہ کیا نکلوانا چاہ رہے تھے. اور وہ تھوڑے دن پہلے ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کا لاڑ دیکھا، ان کی مار نہیں دیکھی، سارا کچھ. تو آپ کیا نکلوانا چاہ رہے تھے اون چودھری کے منہ سے، وہ سب کو پتہ ہے. اون چودھری صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی وہ کیا نکلوانا. کسر انہوں نے نہیں چھوڑی بات کرنے میں، شاید ان کو مزید ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ کون سا چھکا چاہ رہے ہیں میرے سے. اچھا، خود ایماندار ہے. یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ خود تو ایماندار ہے کہ اس کے اوپر بھی چھکا مارے گا دے کے، وہ کہے گا کدھر ایماندار ہے. اس کے اوپر بھی اون صاحب کے پاس کوئی اتنی خاص جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس سوال کے جواب کی کہ عمران خان خود ایماندار ہے یا نہیں ہے. یہ تو تھے جناب ہمارے ایک جو سیاستدان ہیں جو اس وقت مشیر لگ گئے جا کے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شہباز شریف کا میں کہہ رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے ٹھیک ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے، خر صاحب کی بیوی سے شادی کی، اس کے بعد انہوں نے ہر اس بندے کو ساتھ لے کے آنے کی کوشش کی جو عمران خان صاحب کے بارے میں جانتے تھے. ایسے گدڑ سنگی نہیں ہے نہ اکبر ایس بابر کے پاس، نہ احمد جواد کے پاس، نہ ہی نون لیگ میں. نون لیگ اتنی پاپولر جماعت ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ احمد جواد جو ہے اس کے پاس آ کے کچھ ایڈ کرے گا. اور نہ ہی کمپیٹنسی کے لیول کو اس حد تک گرا ہوا ہے بقول ان کے خود وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر فلانا ان کی بیوروکریسی، کہ ان کو اون چودھری کی ضرورت پڑے گی. وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے اندر کے راز اور باتیں بتا سکیں.
جس دن باتیں شاتیں نچڑ جائیں گی ساری بتا دی جائیں گی، ان کو سائڈ لائن پہ ایسے کیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب آخر پہ بالکل میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کال کس کی آئی تھی؟ بڑے گھر سے کال آئی تھی، جی ایچ کیو کی کسی ٹیم کے بندے کی کال آئی تھی۔ پی ڈی ایم یہ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کری ہے کہ شاید یہ ڈرامہ کیا انہوں نے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے مل کے کہ کسی کال آئی ہوئی ہے، لیکن یہ کال واقعی تھی، اور اس طرف سے ریئیکشن یہ آیا کہ جس ٹائم انہوں نے خان صاحب نے خود بھی کال نہیں سنی، اور نہ صرف خود نہیں سنی بلکہ ان کو بھی نہیں سننے دی اور ان کی بات نہیں ماننے دی، اس کے فوراً بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں 25 تاریخ کو لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے انہیں پھر غصہ آیا، اس طرف دوسری طرف غصہ دیکھا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب کی چھوٹی کے بعد آج جو ہے اور کل رات کو نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری مدت گزاریں گے۔ اب یہ بلنک کون کرتا ہے آئی پہلے، یہ مقابلہ بھی چل رہا ہے، نروز کی گیم بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی طرف سے ان کو اشارہ بھی ضرور ہوا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس طرف غصہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں شاید پتہ نہیں کیا کیا، اگنور کیا ہے یا کیا کیا۔ لیکن بہرحال نروز کی گیم شروع ہو رہی ہے کل سے، اس کے اوپر مزید ویڈیو بنائیں گے، ایک اور اہم ایشو پہ بنانی ہے، وہ بعد میں بنائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔